رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کا یہ آج آخری درس ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی دوسری صورت شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے، تو کیوں نہ ہو کہ ان میں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہیں اس کو بغور سماعت کریں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی علم دین کے حصول کے بارے میں فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا پس منظر آپ ملاحظہ کریں نزول کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی غزوہ پہ کہیں بھی جاتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جاتے تھے۔ کچھ لوگ نہیں جاتے، جو بیمار رہتے تھے یا وہ جو منافق ہوتے تھے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو غزوہ تبوک پر جب کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے مسجد میں اعلان کر دیا فلاں منافق ہے تو نکل جاؤ، فلاں منافق ہے تو نکل جاؤ، تو جب ظاہر ہو گیا کہ منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، اور اس تبوک میں نہ جانے کی بنا پر اللہ نے سرزنش کی ان لوگوں کے لیے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، تو اس کے بعد جو بھی جنگیں ہوتی تھیں اس میں سب لوگ شریک ہو گئے۔ اب ہوا یوں ہی کہ ایک غزوہ ہوا، اس جنگ میں مدینے کے سب لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، سرکار اس غزوہ میں نہیں تھے۔ اب جو ہی جنگ کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، سارے لوگ چلے گئے، مدینہ میں اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے۔ تو اب ایسا بھی نہیں کہ سب لوگ جنگ میں چلے جائے اور کوئی یہاں نہ رہے، اسی کو اللہ رب العزت نے منع کیا، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ سب کے سب چلے جائے اس میں، بلکہ ایک جماعت یہاں پہ رکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ جو باتیں بتائے سکھائے اس کو یاد کر لیں، اور وہ لوگ جو جنگ میں گئے ہیں جب واپس آئیں گے تو ان کو بتائیں، سکھائیں۔ یہ ایک سبب نزول ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگ دین سیکھنے آتے تھے، مسائل شریعت کے قانون سیکھنے آتے تھے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب لوگ اپنا کام کاروبار چھوڑ کر ہمیشہ سرکار علیہ السلام ہی کے پاس بیٹھے رہیں۔ اگر پھر ایسا ہوگا تو پھر حالات زندگی صحیح سے بسر نہ ہوگی، کھانے پینے کے لوگ کہاں سے لیں گے، کمائیں گے کہاں سے؟ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹہ بیٹھ کر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس بنا پر اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرے کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں رہیں، ہر ایک گروہ میں، ہر ایک سوسائٹی میں سے چند لوگ آ جائے نبی کے پاس، نبی جو بتائے وہ سیکھ لیں۔ یہی چند لوگ جب اپنے اپنے قوم، اپنے اپنے سوسائٹی میں جائے تو وہاں کے لوگوں کو بتا دے کہ آج نبی نے یہ حکم دیا ہے،
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین سکھایا ہے۔ اس طرح لوگوں کا کام و کاج بھی ہو جائے گا اور دین بھی سیکھ لیں گے۔ تو شریعت طاہرہ نے اسی کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، سب کے سب اگر ایک کام کے لیے نکل جائیں گے تو بقیہ کام کون کرے گا؟ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو کیا حکم دیا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، ہر ایک گروہ میں سے، ہر سوسائٹی میں سے ایک جماعت نکلے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے، واپس اپنی قوم میں، اپنی سوسائٹی میں، گاؤں میں جائے تو بتائے کہ نبی نے آج یہ بتایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ وہ بچے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ شریعت کے تمام علم حاصل کرنا سب لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، علم فقہ حاصل کرنا سب لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنا علم جس سے جو چیز ہم پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو جو فرائض ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ جو فرائض ہے ان کا علم حاصل کرنا، طریقہ سیکھنا، مسائل سیکھنا سب پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت کا علم ہے وہ سیکھنا سب پر ضروری نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کے چند لوگ سیکھ لیں گے تو ہو جائے گا۔ یعنی فرض کفایہ ہے تمام علوم حاصل کرنا۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا ہے کہ اگر تم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ سب کے سب علم حاصل کرو تو اپنے میں سے کچھ لوگوں کو بھیج دو علم حاصل کرنے کے لیے، بقیہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو، اور جب یہ سیکھ کر جائیں گے تو یہ تم لوگوں کو بتائیں گے، ان سے سیکھ لینا۔ اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کا ایک بہت ہی اہم معمول تقلید کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ تقلید یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو آج مسلمان ہیں، امام طحاوی نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت 4 امام کے مقلد ہیں، اسی 4 امام کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن عظیم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں تو اس میں تو کچھ سوچنا نہیں ہے، قرآن میں جس کو بارے میں کہا عمل کرنے کو ہم کرتے ہیں۔ معاملہ وہاں پھنستا ہے کہ ایسا مسئلہ آ گیا جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں ہے۔ تو اب جس قرآن میں کسی مسئلے کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں، اجماع میں بھی نہیں، تو اب وہ کام جائز ہے کہ ناجائز کیسے فیصلہ کریں؟ وہ کام کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ آج کے دن میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ جیسے میں ابھی مائک سے بول رہا ہوں تو اب کوئی اعتراض کرے کہ اس مائک سے بولنا، نماز پڑھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو اس کے بارے میں تو قرآن میں ملے گا، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں، تو پھر کیسے فیصلہ کریں گے کہ جائز ہے بھی کہ نہیں؟ تو اب ان مسائل کو جن کے بارے میں نہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں، تو مجتہدین کرام جن کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی، ان لوگوں نے قرآن عظیم سے، حدیث مبارکہ سے ڈھونڈ کر مسئلہ نکالا اور انہوں نے قیاس کر کے، اخذ کر کے اس کا حکم پتہ کیا کہ یہ اس چیز کا استعمال کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہی مسائل میں، جن مسائل کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، تو ان مسائل کو انسان چھوڑے گا تو نہیں، زندگی میں ہے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے ہم نہیں کر سکتے، ہم کو اتنا علم ہے نہیں،
تو مجتہدین کرام نے ان تمام مسائل کو قرآن سے حدیث سے نکالا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، تو انہی قول کو، انہی کی بات کو مان لینے کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ ان مسائل کو جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، انہوں نے جو مسئلہ قرآن حدیث سے نکالا ہے، انہی مسئلے کو ماننے کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ تو مجتہدین کرام تو بہت ہوئے ہیں، 4 مجتہدین جو مشہور ہوئے: امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 مجتہدین کرام، انہی کے مقلدین پوری دنیا میں ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، انہی 4 میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکالا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت اس آیت سے ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ سب لوگ تو علم حاصل کر نہیں سکتے، تو کیوں نہ ہو کہ کچھ لوگ آئے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ سیکھ لیں اور جا کر اپنے قوم کو بتائیں۔ تو مجتہدین کرام نے ان تمام علوم کو سیکھ لیا، قرآن و حدیث سے مسئلہ کو نکال لیے، اب انہوں نے سب بتا دیے۔ تو اب ہم یہ چاہیں کہ ہم خود نکالیں تو نہیں نکال سکتے۔ سمندر میں موتیاں ہیں، لیکن سب کوئی اگر نکالنا چاہے تو نہیں نکال، بلکہ ڈوب جائے گا۔ موتیاں ہیں لیکن سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں حدیث میں ہر ایک کا ذکر حل موجود ہے، لیکن خود سے اگر کوشش کرو گے تو نہیں کر سکتے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تجھے کسی چیز کا علم نہ ہو۔ تو یہی تو تقلید ہے۔ تو جن مسائل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی حکم نہیں ملتا ہے، انہی مسائل میں ہم کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک امام کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے سب کس امام کے ماننے والے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، فقہ حنفی کے ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ آپ جائیں گے انڈیا کے ساؤتھ میں، کیرلا وغیرہ میں، تو ادھر شوافع ملیں گے، امام شافعی کے ماننے والے۔ تو سب یہ 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، ان 4 کے ماننے والے حق پر ہیں اور سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، سب صحیح ہے۔ 4 امام میں سے کسی ایک امام، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں اس امام پر عمل کرے، دوسرے میں اس امام پر، تیسرے میں اس امام پر، نہیں۔ ایک امام کو آپ نے اپنا امام مان لیا ہے تو بس اسی ہی کی بات ماننی، دوسرے امام کو، ان کو چھوڑ کر دوسرے امام میں نہیں جانا۔ یہ تقلید میں ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں، حضرت امام غزالی 5ویں صدی کے یہ مجدد ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان 5ویں صدی کے مجدد۔ آپ نے کہا اس دور میں کہ ہر ایک انسان اجتہاد کا مکلف نہیں ہے، اس لیے تمام لوگوں کے لیے تقلید لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جتنے ولی گزرے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، تمام اولیاء کرام مقلد تھے، کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے تھے۔ جیسے حضرت خواجہ غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کے، اور جتنے محدثین گزرے ہیں، چاہے بخاری، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، تمام محدثین، فقہا، سب کے سب مقلد گزرے ہیں، کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے نظر آئیں گے۔ آج تک یہی سلسلہ چلا رہا ہے۔ دنیا میں 4 امام کے تقلید کرنے والے ہیں، اور تقلید کا ثبوت حدیث سے بھی ہے۔ ایک مسئلہ پیش آیا مدینہ شریف میں، یہ کہ کچھ عورتیں حج کرنے گئی تھیں، تو حج میں طواف زیارت جب انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، طواف وداع، یعنی
جب وہاں سے لوٹتا ہے انسان تو ایک طواف کرتا ہے کعبہ شریف کا. تو ہوا یہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت طواف زیارت کر لی، اس کے بعد اس کو حیض کا خون آ گیا. اب وہ کیا کرے گی؟ وہ طواف کے لیے انتظار کرے گی یا بغیر طواف کیے چلے آئے گی؟ کیونکہ اب تو ناپاک کی حالت شروع ہو گئی، تو اب اس صورت میں کعبے کا طواف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ یہ مسئلہ پیش ہوا. لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھا یہ کہ کیا کرے، عورت طواف کرے یا بغیر طواف کیے چلے آئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، کیا کہا کہ وہ طواف کیے بغیر واپس آ جائے. اب مدینے کے جو لوگ تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قول پر عمل کرتے تھے. مدینے کے لوگوں نے کہا نہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے کہ نہیں، بلکہ طواف کر کے جانا ہوگا. وہ انتظار کرے گا جب پاکی کا دن آئے گا تب طواف کر کے جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب مدینے میں جانا تو لوگوں سے دریافت کر لینا. تو لوگ مدینہ میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی گئی، اور اس مسئلے میں جو حضرت زید بن ثابت نے بتایا تھا. تو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے. مدینے کے لوگ حضرت زید بن ثابت کے قول پر عمل کر رہے تھے. تو یہی تو تقلید ہے. ہم بھی تقلید کر رہے ہیں، اور جتنے فقہا محدثین گزرے ہیں سب کے سب مقلد ہیں، کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے نظر آئیں گے. آج اس 15ویں صدی میں ایک فرقہ پیدا ہوا غیر مقلدین، جس نے اپنے کو اہل حدیث کہا. ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، تقلید کا، اور باضابطہ ان چاروں ائمہ کرام کو برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہا تقلید کرنا شرک ہے معاذ اللہ. اب جانتے ہو ان کا یہ کہنا تقلید کرنا شرک ہے کتنا بڑا جرم ہو گیا. جرم یہ ہو گیا، امام بخاری مقلد تھے، اب وہ بھی مشرک ہو جائیں گے معاذ اللہ. امام مسلم مقلد تھے، ان کے قول کے مطابق وہ بھی مشرک ہو جائیں گے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلد تھے، ان کے کہنے کے مطابق معاذ اللہ وہ بھی مشرک ہو جائیں گے. امام خواجہ غریب نواز مقلد تھے. جتنے محدثین فقہا اولیاء گزرے ہیں سب کے سب مقلد ہیں. انہوں نے 15ویں صدی میں ایک نیا کہا کہ نہیں، تقلید کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے خود سے مسئلہ نکالنا شروع کیا جس کی بنا پر یہ بھٹک رہے ہیں. قرآن سے مسئلہ نکال لینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے تو کہا ہے جن چیزوں کا علم نہ ہو پوچھ لو اہل علم سے. یہی تو تقلید ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے یہی تو تقلید کہتے ہیں. تو یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی بھی یعنی اگر علاج کرنا ہو اس کے کہنے کے مطابق خود ڈاکٹر بن جائے تو سارے مریض ڈاکٹر بن جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کسی نہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانا پڑے گا. خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں گے تو جان چلی جائے گی. ٹھیک یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مجتہدین کرام نے مسائل، اور یاد رکھیں مجتہد جو ہوتے ہیں وہ امیر المومنین ہوتے ہیں فی الحدیث، یعنی اللہ کے نبی کی جتنی حدیث ہے ان سب وہ تاریخ حدیث ان کو یاد ہوتی ہے. بھائی کوئی حکم یہ لگا دینا کہ یہ فلاں چیز حدیث میں نہیں ہے، یہ آپ اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب کہ پوری حدیث کو آپ نے پڑھا ہو، آپ کی نظر سے گزری ہو، تب تو کہیں گے یہ حدیث میں نہیں ہے. اجتہاد کرنا بڑا یہ مشکل کام ہے. آج کوئی مجتہد نہیں ہے پوری دنیا میں. اس لیے ضروری ہے ہمیں اوپر کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا. اور اس آیت کریمہ میں اسی کا ثبوت کے طور پر میں نے پیش کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اس سے پہلے ہے کہ مسلمانوں سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے. اس کا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مجتہد بن جائیں، بلکہ فلولا نفر من كل فرقة منهم، تو کیوں نہ ہو کہ ان میں کا ہر ایک گروہ میں سے ایک جماعت نکلے دین کی سمجھ حاصل کرے. تو وہی چند افراد آئے جو اجتہاد کیے، انہوں نے مسائل نکال دی. اب انہوں نے جو مسائل نکال دی اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خود سے اجتہاد نہ کریں.
اجتہاد کریں گے تو یاد رکھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے، راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ تو آج خلاصہ آخری بات، اہل سنت والجماعت منحصر ہے انہی 4 گروہ میں، چاہے مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو اور حنفی، بس یہی 4 لوگوں کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، یہی حق پر ہے۔ ان سے جو الگ ہو رہا ہے یاد رکھوں وہ گمراہ بددین ہیں، ان سے آپ الگ رہیں۔ بس قرآن عظیم میں اسی چیز کی تعلیم کے لیے اور اسی کو میں بتانے کے لیے آیت کریمہ پڑھی ہے، جس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا تقلید یہ حق ہے اور ضروری ہے آج کے دور میں۔ بس